اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا يموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ مولا امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، اصدق تنجح، سچ بولیے تاکہ کامیاب بن سکو، سچ بولیے تاکہ کامیاب بن سکو۔ تزودوا للرحلۃ، سفر آخرت کے لیے زاد راہ مہیا کیجیے۔ بے شماری جو منطق اول میں میرے عزیزوں چل رہی ہے وہ تھی مباحث الالفاظ کے بارے میں، اور آج جو شروع کرنی ہے وہ یہاں سے الوجود الکتبی شرحہ ان الالفاظ وحدہا لا تکفی لقیام بحاجات الانسان کلہا۔ بے شماری یہ تھی مباحث الفاظ میں کہ جب علم منطق کا موضوع معرف اور حجت ہے، یعنی غرض اصلی جو منطقی کی ہے وہ معانی اور صور ذہنیہ ہیں، علم منطق میں الفاظ کے بارے میں کیوں بحث کی جاتی ہے؟ منطقی کو الفاظ کی بحث کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو سابقہ درسوں میں یہ مطلب عرض کیا تھا کہ منطقی کو الفاظ کی بارے میں بحث کرنا پڑتی ہے اور اس کی دو بنیادی ضرورت ہیں۔ منطقی کو الفاظ کے بارے میں جو بحث کرنا پڑتی ہے اس کی دو بنیادی ضرورت ہیں۔ پہلی ضرورت یہ تھی کہ الفاظ مدار افادہ اور استفادہ ہیں۔ الفاظ کے ذریعے ہی بندہ اپنی بات دوسروں تک منتقل کر سکتا ہے اور دوسروں کی بات کو سمجھ سکتا ہے۔ نقل افکار الفاظ کے ذریعے سے ہیں۔ جب ایسا ہے کہ اپنے مقاصد دوسروں تک اور دوسروں کی مراد سمجھنی ہو تو الفاظ کی ضرورت ہے۔ شخص منطقی بھی اگر چاہتا ہے میرے عزیز بھائیوں کہ اپنی مراد دوسروں تک پہنچائے تو الفاظ سے استفادہ کرے گا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ الفاظ میں بھی مرتب تغییر واقع ہوئی ہے، بعض منقول، بعض مشترک لفظی، بعض مشترک معنوی، بعض مجمل۔ تو ضروری ہے نا کہ ان الفاظ کو پہچانیں تاکہ تعریف جب کر رہے ہوں، منطقی جب تعریف کرے تو مشترک لفظی کا استعمال نہ کرے، اس سے پرہیز کرے۔ تو منطق میں ایک الفاظ کی بحث عمومی جہت سے ہے، کیونکہ علم منطق علم کلی ہے، کسی قوم سے مخصوص نہیں ہے۔ منطق میں جو بحث الفاظ ہوگی وہ بھی بطور کلی ہوگی، مشترک لفظی، ترادف، تباین، جو کہ ہر لغت میں موجود ہے۔ ٹھیک ہے، پس منطقی کی الفاظ کے بارے میں پہلی ضرورت عزیزو یہ ہے کہ الفاظ مدار افادہ اور استفادہ ہیں۔ الفاظ سے آشنا ہوں تاکہ تعریف کے موقع پر یا استدلال کے وقت بمیزان صحیح اپنی کلام کو دوسروں سے مقایسہ کریں، اور استدلال میں اگر مغالطہ ہے تو اس کو ظاہر کریں کہ یہاں مغالطہ استعمال ہوا ہے۔ پس ایک سطر میں کہوں تو پہلی ضرورت منطقی کی الفاظ کے بارے میں بحث کرنے کی یہ تھی کہ الفاظ کے ذریعے ہی وہ نقل افکار کرتا ہے، اپنی بات دوسروں تک، دوسروں کی بات اس تک پہنچتی، الفاظ ہی وسیلہ ہوتے ہیں۔ یہ پہلی بات۔ منطقی کی الفاظ کے بارے میں بحث کرنے کی جو دوسری ضرورت ہے جو یہ بھی کل بیان کی تھی، مصنف کی نظر میں یہ
پہلی ضرورت سے بھی زیادہ مہم ہے، اور عرض کیا تھا کہ شاید الفاظ کی بحث کا منطق میں داخل کرنے کا اصلی ہدف بھی یہی ہے جو یہ ضرورت پیش بیان کر رہا ہوں، اور وہ یہ ہے ضرورت کہ انسان متفکر کی یہ ضرورت ہے۔ اصلاً ہمیں تعلیم و تعلم اور دوسروں سے مکالمہ کیے بغیر بات کر رہے ہیں کہ انسان اکیلا ہے، دوسروں سے ہٹ کر کہ یہ اپنی بات دوسروں تک منتقل کرنا چاہتا ہے، نہیں، انسان متفکر اکیلا ہے، پھر بھی اسے الفاظ کی بحث کی ضرورت ہے، اکیلے کو بھی مبحث الفاظ کی ضرورت ہے، اور یہ ضرورت جو ہے یہ اس کی اور اس کے فکر کے درمیان ہے، خود اس کے درمیان ہے، قطع نظر ہے اس کے کہ افادہ اور استفادہ ہے یا نہیں ہے، منزل میں ہے، تنہا ہے، اس مرحلے میں بھی اس کو الفاظ کی ضرورت ہے۔ یہ بات کی تھی کل آپ کی خدمت میں، اور اسی مطلب کو کہ آدم مفکر جو اکیلا ہے، تنہا ہے، پھر بھی اس کو الفاظ کی بحث کی ضرورت ہے، اکیلے کو بھی الفاظ کی ضرورت ہے، اس مطلب کو سمجھانے کے لیے آغائے مصنف نے کہا کہ اشیاء کے 4 وجود ہوتے ہیں، وجود خارجی، وجود ذہنی، وجود لفظی، وجود کتبی، ٹھیک ہے، اور پھر فرمایا تھا وجود خارجی، ذہنی، کتبی فعلاً ہماری مراد نہیں ہے، کیونکہ بحث ہماری مباحث الفاظ میں الفاظ سے مربوط ہے، تو یہ جو بحث الفاظ ہے لفظ اور معنی میں خلاصہ بڑا تفصیلی دیا ہے، اس میں یہ بات ثابت کی ہے کہ لفظ اور معنی میں میرے بچے، میرے عزیزوں، رابطہ قوی اور مستحکم ہے، اور اتنا رابطہ ہے کہ لفظ گویا کہ وہی معنی ہے اور معنی وہی لفظ ہے، ہر دو ایک ہیں، ہر دو ایک ہیں، اتنا رابطہ ہے کہ لفظ وہی معنی اور معنی وہی لفظ ہے، ہر دو ایک ہو گئے ہیں، گویا کہ متکلم مستقیماً معانی اپنے مخاطبین کو بیان کر رہا ہے، حالانکہ زبان پر الفاظ لا رہا ہے لیکن مخاطبین ڈائریکٹ معنی سمجھ رہے ہیں، اتنا قوی ارتباط ہے۔ اور پھر یہ جو ذہن میں معنی لانا چاہتا ہے، تنہا ہے، وہ بھی الفاظ کے بغیر ممکن نہیں ہے، الفاظ لائے گا اور ذہنی معنی جو ہیں وہ اس سے بیان کرے گا، ٹھیک ہے۔ تو دوسری ضرورت کا جو منطقی کی الفاظ میں بحث کرنے کی ضرورت ہے، ہم اگر ایک سطر میں کہنا چاہیں تو کیا ہم کہیں گے کہ اکیلا آدمی ہونا تو اس کو بھی الفاظ کی ضرورت ہے، اس کو بھی الفاظ کی ضرورت ہے۔ آپ نے پہلی ضرورت میں کہا ہے نا کہ اس انسان کو اپنی مراد دوسروں تک پہنچانے کے لیے الفاظ کی ضرورت ہے، الفاظ کے ذریعے اپنی بات پہنچائے گا، اور دوسری ضرورت میں یہ ہے کہ قطع نظر اس کے کہ یہ دوسروں سے بات کر رہا ہے اور اپنی بات پہنچانا چاہتا ہے، دوسروں کی بات سمجھنا چاہتا ہے، اس کو چھوڑیں، خود انسان متفکر، خود آدم اکیلا بیٹھا ہو کتاب خانے میں یا گھر میں، گھر کی 4 دیواری میں، کہیں بھی وہ اکیلا بیٹھا ہو، پھر بھی وہاں اس کو الفاظ کی ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ جب بھی وہ سوچ کر کوئی معنی ذہن میں لاتا ہے تو الفاظ اس کے ساتھ آتے ہیں، معنی الفاظ کے بغیر آ ہی نہیں سکتا ہے۔ تو یہ جو مطلب ہے وجود لفظی، وجود کتبی، وجود مطلب ہے خارجی اور ذہنی، یہ سارا 4 وجود آپ کی خدمت میں پیش کیے تھے، ٹھیک ہے، اس کا نتیجہ جو ہے وہ بیان آپ کی خدمت میں کر دیا ہے، لیکن تھوڑی مزید وضاحت کے لیے اسی دوسری ضرورت کی، یہ جو بڑا طولانی مقدمہ ہے اس کی مزید وضاحت کے لیے ایک جملہ 2 جملے اور عرض کرتا ہوں کہ لفظ اور معنی مضبوط ارتباط کی وجہ سے ایک شے ہے، جب آپ بولنے کے ذریعے لفظ حاضر کرتے ہیں تو گویا معنی حاضر کر دیا ہے۔ یہاں ہم سمجھ سکتے ہیں عزیزو کہ جب انسان اپنے آپ میں غور کر رہا ہے
تو لفظ اور معنی یہ ارتباط کس طرح اس کی فکر کو متاثر کرتا ہے؟ آیا آپ نے اپنی روح یا ذہن کا مشاہدہ نہیں کیا ہے کہ جب بھی آپ اپنی روح میں کسی یا اپنے ذہن میں کسی معنی کو حاضر کرتے ہیں، دلیل وجدان ہے، خود غور کرو اپنے اندر کہ جب بھی آپ اپنی روح میں ذہن میں کسی معنی کو حاضر کرتے ہیں تو لازمی طور پر اس کے ساتھ لفظ کو بھی حاضر کرنا پڑتا ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر یہ بات ہے کہ آپ کے ایک معنی سے دوسرے معنی کی طرف یہ ذہنی انتقالات ان معنی کے الفاظ کو حاضر کرنے سے ہوتے ہیں، الفاظ حاضر کرنے پڑتے ہیں تا ذہنی انتقالات کے لیے بھی، ٹھیک ہے۔ ہم دیکھتے ہیں جس امر کے بارے میں بھی ہم فکر کرتے ہیں، اغلب ہماری فکر الفاظ کے تخیل سے جدا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لہذا عظیم فلسفی شیخ طوسی اپنی کتاب شرح اشارات میں فرماتے ہیں ذہنی انتقالات ذہنی الفاظ کے ذریعے حاصل ہوتے ہیں، حتیٰ آپ کے ذہن میں ایک مطلب آیا دوسرے مطلب کی جا رہے ہیں تو ان ذہنی انتقال کے لیے بھی الفاظ کی ضرورت ہے، کیونکہ اذہان میں لفظ اور معنی کے درمیان گہرا تعلق پایا جاتا ہے۔ لہذا میرے عزیز بھائیوں، جب ایک مفکر ذہنی الفاظ میں خطا کر جاتا ہے، ذہنی الفاظ میں، تو اس کے افکار پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے۔ جب ایسا ہے تو ایک طالب علم کے لیے صحیح افکار کی ترتیب کی غرض سے ضروری ہے کہ عام زاویے سے الفاظ کی اچھی معرفت رکھتا ہو، اور منطق دان کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ علم منطق کے مقدمہ کے طور پر نیز اپنے افکار کی صحیح نظم بندی کے لیے الفاظ کے بارے میں بحث کرے۔ ابھی میں آپ کی خدمت میں جا رہا ہوں ترجمے کی طرف، لیکن وہ جو ایک طولانی مقدمہ ادھر خلاصے میں عرض کیا ہے نا کہ الفاظ کے 4 وجود ہوتے ہیں، ایک وجود ایک کتبی ہے اور پھر اس کا نتیجہ ہے، وہ عبارت ہماری رہتی ہے، عبارت رہتی ہے، وجود کتبی کو بھی یہاں سمجھائیں گے عبارت میں، اور یہ جو نتیجہ بیان کر دیا وہ نتیجہ بھی آج آپ کی خدمت میں پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ مجھے یہ بھی تھوڑا تھوڑا ڈر رہتا ہے کہ کہیں آپ کہیں کہ یہ بہت بحث کو رگڑ دیتے ہیں، بڑا تکرار کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن میرے عزیزوں میں نے یہ دیکھا ہے کہ یہ جو کتاب ہے یہ اکثر ہم عزیز طالب علم جو ہیں کیا کرتے ہیں، اگر جان شروع میں یہ پڑھ رہے ہیں، ابتدا میں مطالب ابتدائی چھوٹی موٹی کوئی کتاب پڑھتے نہیں ہیں ہم، ٹھیک ہے، تو مجھے یہ خطرہ رہتا ہے کہ یہ مطلب جو ہے کہیں صحیح حل نہ ہو پائے، ٹھیک ہے نا۔ جیسے صرف نام میں تو ابتدا میں چند کتابیں پڑھتے ہیں، پھر اوپر والی کتابیں، یہ حوض علمیہ میں کیونکہ یہی اس پاکستان میں امتحان اسی کا ہوتا ہے تو ہم نے سیدھا اسی بھی اوپر لگ گئے ہیں، اور ابتدا میں ایک چھوٹی موٹی کتاب بھی چھوٹی سی نہیں پڑھتے ہیں، تو اس لیے میں اپنے اطمینان کے لیے مطلب کو بار بار تکرار کر رہا ہوں تاکہ بالآخر ہم سارے جو ہے نا اس سے استفادہ کر سکیں آگا جان۔ اور وہ پھر آپ کو زحمت دے رہا ہوں کہ منطقی معنی کے بارے میں بحث کرتا ہے، منطقی کو الفاظ کے بارے میں بحث کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ عرض کیا ہے 2 ضرورت ہیں۔ پہلی ضرورت یہ ہے کہ الفاظ کے ذریعے اپنی بات دوسروں تک اور دوسروں کی بات اس تک منتقل ہوتی ہے، الفاظ ہی ہیں جو جس کے ذریعے اپنی مراد دوسروں تک اور دوسروں کی مراد اپنے تک نقل افکار الفاظ کے ذریعے ہوتے ہیں، اور الفاظ میں تغیر ہے تو الفاظ کو صحیح سمجھے تاکہ پھر تعریف کرتے ہوئے جو ہے مشترک لفظی وغیرہ نہ لے کر آئے، یا کسی نے مشترک لفظی لایا ہے تو اس کو پتہ ہو اور اس کے مغالطے کو کشف کر دے۔ یہ پہلی ضرورت تھی۔ دوسری ضرورت یہ تھی کہ آغا جان آپ نے کہا ہے کہ اپنی مراد دوسروں تک پہنچانے کے لیے، دوسروں کی مراد سمجھنے کے لیے الفاظ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس دوسری ضرورت میں بندہ حقیر فقیر عرض کر رہا ہے کہ مصنف فرما رہے ہیں آغا جان ہمیں دوسروں سے ہٹ کر خود اپنے لیے بھی الفاظ کی ضرورت ہے، بذات خود بے نفس سے ہی
خود اپنے لیے بھی الفاظ کی ضرورت ہے، انسان متفکر کی یہ ضرورت ہے الفاظ سے بحث کرنا۔ اصلاً آپ چھوڑو تعلیم و تعلم اور دوسروں سے مکالمے کو، شخص متفکر تنہا ہے تو پھر بھی اس کی ضرورت ہے، اور پھر اس مطلب دوسری ضرورت کے لیے بڑا مقدمہ طولانی اشیاء کے 4 وجود، ان میں جو وجود لفظی تھا وہ بتایا آپ کو، کیونکہ بحث الفاظ سے وہ مربوط تھا کہ وجود لفظی میں لفظ اور معنی میں اتنا ارتباط ہے کہ بندہ جب لفظ بولتا ہے تو لفظ نہیں مخاطب معنی سمجھ رہا ہوتا ہے، اتنا کبھی ارتباط ہے۔ اور پھر ذہن میں بھی عطا ایک معنی سے دوسرے معنی کی طرف ذہنی انتقال بھی اگر وہ کرنا چاہتا ہے پھر بھی الفاظ کے ذریعے کرتا ہے، تو نتیجہ لیا ہے کہ طالب علم کے لیے ضروری ہے نا پھر الفاظ کے بارے میں جاننے، الفاظ کے بارے میں وہ بحث کرے۔ اب آئیے ترجمہ آپ کی خدمت میں کرتا ہوں۔ جی عزیز و توجہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، توکلت علی اللہ۔ الوجود الکتبی، پیچھے رابط یاد ہے نا، وہ جو مقدمہ تمہید ان میں ہم نے باندھا تھا، وجود خارجی، وجود ذہنی، وجود لفظی، وہ 3 تمام، یہ چوتھا وجود کتبی مقدمہ چل رہا ہے، میں نے تو خلاصہ کر کے نتیجہ دے دیا نا۔ وجود کتبی جو ہے اس کا کیا ہے؟ شرح وجود کتبی، ان الالفاظ وحدها لا تکفی لقیام بحاجات الانسان کلہا، الفاظ تنہا انسان کی تمام حاجات کے لیے قیام کرنے کے لیے کافی نہیں ہیں۔ الفاظ تنہا انسان کی تمام ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کافی نہیں ہیں۔ کیوں جی کیوں؟ لأنها تختص بالمشافہین، لأنها اس لیے کہ یہ الفاظ مختص ہیں بالمشافہین، روبرو والوں کے لیے، سامنے والوں کے لیے، جو میرے سامنے ہیں ان سے مختص ہیں۔ اما الغائبون والذین سیوجدون فلا بد لهم من وسیلۃ اخری للتفہیم۔ اما وہ جو غائب ہیں اور وہ جو عن قریب آئیں گے، فلا بد لهم من وسیلۃ اخری للتفہیم، فلا بد لهم ان غائبین کے لیے اور جو آئیں گے ان کے لیے ایک دوسرا وسیلہ ہو سمجھنے کے لیے، للتفہیم۔ فلتجعل انسان ان یصنع النقوش الخطیہ لإحضار الفاظہ الدالۃ علی المعانی، پس انسان نے پناہ لی کہ وہ خطی نقوش کو بنائے، لإحضار الفاظہ الدالۃ علی المعانی، تاکہ اس کے ذریعے الفاظ کو حاضر کرے جو معنی پر دلالت کریں، بدلاً من النطق بہا، بجائے اس کے کہ الفاظ کے ذریعے نطق کرے۔ فکان الخط وجوداً لللفظ، پس خط کا وجود، فکان الخط، پس خط جو ہے وجوداً لللفظ، لفظ کا وجود ہے، خط لفظ کا وجود ہے۔ وقد سبق ان قلنا، اور سابقاً ہم نے کہا ان اللفظ وجود للمعنی، ہم نے کہا کہ ان اللفظ، ٹھیک ہے نا، کہ لفظ جو ہے وجود للمعنی، معنی کا وجود ہے۔ فلذا نقول، لہذا ہم کہتے ہیں ان وجود الخط وجود لللفظ ووجود للمعنی طبعاً، خط کا وجود لفظ کا وجود ہے، اور معنی کا بھی وجود ہے طبعاً۔ وَلَكِنَّهُ وُجُودٌ قَطْبِيٌّ لِلْلَفْظِ وَالْمَعْنَى، لیکن یہ خط کا وجود وجود قطبی ہے، ٹھیک ہے نا، لِلْلَفْظِ وَالْمَعْنَى، لفظ اور معنی کے لیے۔ اے ان الموجود حقیقتاً هو الکتاب لا غیر، یعنی موجود جو حقیقتاً وہ کتابت ہے، لا غیر اس کے علاوہ نہیں ہے۔ وَيُنْسَبُ الْوُجُودُ إِلَى اللَّفْظِ وَالْمَعْنَى مَجَازًا،
وجود کو لفظ اور معنی کی طرف مجازی طور پر نسبت دی گئی ہے وضع کے سبب سے. کما ينسب وجود اللفظ الى المعنى مجازا بسبب الوضع، جس طرح لفظ کے وجود کو معنی کی طرف نسبت دی گئی ہے مجازی طور پر وضع کے سبب سے. اذن الکتابۃ تحضر الالفاظ والالفاظ تحضر المعانی فی الذہن والمعانی ذہنیہ تدل علی الموجودات الخارجیہ. پس کتابت الفاظ کو حاضر کرتی ہے اور الفاظ معنی کو حاضر کرتے ہیں ذہن میں، اور معنی ذہنیہ وجود موجودات خارجیہ پر دلالت کرتے ہیں. فتضح ان الوجود اللفظی والکتبی وجودان مجازیان اعتباریان للمعنی بسبب الوضع والاستعمال. پس واضح ہوا کہ وجود لفظی اور کتبی دو وجود مجازی اعتباری ہیں معنی کے وضع اور استعمال کے سبب سے. مقدمہ جو طولانی تھا وہ الحمدللہ تمام ہوا. اس پورے مقدمے کا جو نتیجہ ہے وہ یہاں ہے. النتیجۃ، نتیجہ، لقد سمعت هذا البیان المطول، آپ نے یہ بیان طولانی سنا جو تقریباً 2-3 درسوں میں بیان ہوتا رہا. یہ بیان مطول آپ نے سنا. وغرضنا ان نفهم منه الوجود اللفظی، اور ہماری غرض منه اس بیان مطول اور طولانی سے یہ تھی ان نفهم الوجود اللفظی، کہ ہم وجود لفظی کو سمجھیں. وقد فہمنا ان اللفظ والمعنى لأجل قوت الارتباط بینهما كالشیء الواحد، اور ہم نے بالتحقیق سمجھا کہ لفظ اور معنی قوت ارتباط جو لفظ اور معنی کے درمیان ہے، ٹھیک ہے نا، قوت ارتباط جو لفظ اور معنی ہے اس کی وجہ سے كالشیء الواحد، لفظ اور معنی شے واحد کی طرح ہیں. فَإِذَا أَحْضَرْتَ اللَّفْظَ بِالنُّطْقِ فَكَأَنَّمَا أَحْضَرْتَ الْمَعْنَى بِنَفْسِهِ، پس جب آپ لفظ کو نطق کے ذریعے حاضر کریں گے تو گویا کہ آپ نے بذات خود معنی کو حاضر کیا ہے. ٹھیک ہے، توجہ عزیزو. وَمِنْ هُنَا نَفْهَمْ، یہاں سے ہم سمجھتے ہیں کیف یؤثر هذا الارتباط على تفکیر الانسان بینہ و بین نفسہ، یہاں سے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ارتباط لفظ اور معنی میں جو ہے انسان کی تفکیر پر کیسے اثر ڈالتا ہے. بینہ و بین نفسہ، بینہ اس کے درمیان، ٹھیک ہے نا، و بین نفسہ اور خود اس کے درمیان، یہ انسان کی فکر پر یہ ارتباط کیسے اثر ڈالتا ہے. وَمِنْ هُنَا نَفْهَمْ، یہاں سے ہم سمجھتے ہیں کیف یؤثر هذا الارتباط على تفکیر الانسان بینہ و بین نفسہ، کہ یہ ارتباط جو لفظ اور معنی والا ہے انسان کی فکر پر کیسے اثر ڈالتا ہے اس کے اور اس کے درمیان. الا ترى نفسك عندما تحضر اي معنى كان في ذهنك لا بد ان تحضر معه لفظه وحدا. ٹھیک ہے نا. الا ترى، کیا تم نہیں دیکھتے ہو، دلیل ہم کیا دے رہے ہیں، دلیل وجدان، کیا تم نہیں دیکھتے ہو نفس کا، اپنے نفس کو، اپنی روح کو، اپنے ذہن کو، عندما تحضر ای معنی کان فی ذہنک، جب بھی کوئی معنی اپنے ذہن میں آپ حاضر کرتے ہیں، لا بد ان تحضر معه لفظ وحدا، تو ضروری ہے آپ کے لیے کہ اس معنی کے ساتھ لفظ بھی حاضر کریں. بل اکثر من ذلك تكون انتقالاتك الذهنية من معنى الى معنى بتوسط احضارك للفاظها في ذهنه، بلکہ اس سے زیادہ آپ کے انتقالات ذہنیہ ایک معنی سے دوسرے معنی کی طرف بتوسط احضارك للفاظها في ذهنه، یہ الفاظ کے حاضر کرنے کے ذریعے سے ہے ذہن میں. فإنا نجد انہو
آغا جان لا ينفق غالبا تفکیرنا فی ای امر کان عن تخیل الالفاظ و تصورها، ہم پاتے ہیں لا ينفق غالباً کہ غالباً ہماری فکر کسی امر کے بارے میں ہو، ٹھیک ہے نا، تخیل الفاظ سے ہماری فکر جو ہے جدا نہیں ہے اور تصور الفاظ سے جدا نہیں ہے، کأنما نتحدث الى نفوسنا ونناجیها بالالفاظ التي نتخیلها، گویا کہ ہم اپنے نفوس سے گفتگو کرتے ہیں اور راز کہتے ہیں، نناجیہا اور اپنے نفسوں سے راز و نیاز کرتے ہیں، بالالفاظ التي نتخیلها، الفاظ کے ذریعے جن کا ہم خیال کرتے ہیں، فنرتب الالفاظ فی اذہاننا، پس ہم الفاظ کو اپنے اذہان میں مرتب کرتے ہیں، وعلی تب کیا نرتب المانی، اور الفاظ کے مطابق معنی کو مرتب کرتے ہیں، و تفصیلات اور معنی کی تفصیلات کو مرتب کرتے ہیں، کما لو کننا نتکلم مع غیرنا، جیسا کہ ہم غیر کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں۔ قال الحکیم العظیم الشیخ طوسی فی شرح الاشارات، حکیم عظیم شیخ طوسی نے شرح اشارات میں فرمایا ہے، الانتقالات الذہنیہ قد تکون بالالفاظ ذہنیت، انتقالات ذہنیہ کبھی کبھی الفاظ ذہنیہ کے ذریعے ہوتے ہیں، وذالک، اور یہ جو کبھی کبھی الفاظ ذہنیہ کے ذریعے بات کی ہے، لرسوخ العلاقۃ المذکورہ، علاقہ مذکورہ کے راسخ ہونے کی وجہ سے ہے، مضبوط تعلق کی وجہ سے لفظ اور معنی کے درمیان جو ہے، یشیر الی علاقۃ اللفظ بالمعنی فی الاذہان، ذالک، یعنی یہ قد تکون بالالفاظ ذہنیہ کے ذریعے جو انتقال ہے یہ کیوں ہے، لرسوخ العلاقۃ المذکورہ، یشیر علاقۃ اللفظ بالمعنی، لفظ اور معنی کے درمیان جو ہے مضبوط تعلق کی وجہ سے ہے، فی الاذہان، ذہنوں میں۔ فَإِذَا أَخْطَأَ الْمُفَكِّرُ فِي الْأَلْفَاظِ الذِّهْنِيَّةِ أَوْ تَغَيَّرَتْ عَلَيْهِ أَحْوَالُهَا يُؤَثِّرُ ذَلِكَ عَلَى أَفْكَارِهِ وَانْتِقَالَاتِهِ الذِّهْنِيَّةِ، جب مفکر الفاظ ذہنیہ میں خطا کرتا ہے، او تغیرت علیہ احوالها، یا انسان پر احوال الفاظ متغیر ہو جاتے ہیں، یؤثر ذلك علی افکاری و انتقالات ذہنیہ، ذالک، تو یہ جو ہے نا اثر کرتے ہیں اس کی افکار پر اور اس کے انتقالات ذہنیہ پر۔ لسبب المتقدم، سبب مقدم کیا تھا، یہ جو علاق کا ارتباط ہے لفظ اور معنی میں، اس کی وجہ سے الفاظ میں خطا، ٹھیک ہے، اس کے ذہنی انتقال جو معنی ہے اس پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے، گویا کہ فَمِنَ الضَّرُورِ لِتَرَتُّبِ الْأَفْكَارِ الصَّحِيحَةِ لِطَالِبِ الْعُلُومِ أَن يَحْسُنَ مَعْرِفَةَ أَحْوَالِ الْأَلْفَاظِ مِنْ وجہۃ عامۃ، پس ضروری ہے افکار صحیحہ کو ترتیب دینے کے لیے، طالب علم کے لیے ضروری ہے افکار صحیحہ کو ترتیب دینے کے لیے کیا، ان یحسن معرفت احوال الالفاظ، کہ وہ الفاظ کی احوال کی معرفت اچھی طرح کرے، من وجہۃ نامہ یعنی ایک عمومی جہت سے، وکان لزاما علی المنطقی ان یبس عنہا مقدمۃ للعلم المنطقی و استعانۃ علی تنظیم افکار صحیحہ، وکان لزاما علی المنطقی، اور منطقی پر بھی لازم ہے، ان یبس عنہا، کہ وہ الفاظ کی بحث کرے، مقدمۃ للعلم المنطقی، علم منطق کے مقدمے کے طور پر، و استعانت بہا، اور ان الفاظ کے ذریعے سے مدد لے، اللہ تنظیم افکار سیاح کو منظم کرنے پر۔ موفق رہیں، سلامتی عزیزو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔